بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ڈیجیٹل کے ساتھ میں آصف نثار غیاثی ایک مرتبہ پھر تازہ ترین حالات حاضرہ کے حوالے سے تبصروں اور تجزیے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں سیاسی حالات اپریل کے مہینے سے ہی بہت زیادہ کشیدگی کا شکار چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے رخصت کر دی گئی تو اس وقت سے پی ٹی آئی سڑکوں پہ ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جو تحریک شروع کی ہوئی ہے ان کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے اگلے الیکشن کے اناؤنسمنٹ تک یہ تحریک جاری رکھنی ہے۔ اس دوران اگر ہم اپنے صوبے کی بات کریں تو یہاں پر بھی حالات تیزی سے تبدیل ہوتے گئے۔ ضمنی الیکشنز کی نوبت آئی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی 4 حلقوں کے الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن ابھی جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے ابھی چند لمحے قبل، اس میں کرم کا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے تو وہاں پہ قومی اسمبلی کا الیکشن روک دیا گیا ہے، اور باقی 3 حلقے جس میں مردان، چارسدہ اور پشاور کا حلقہ شامل ہیں، یہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن 16 اکتوبر کو ہو رہا ہے۔ ان حالات میں ایک مرتبہ پھر جو سب سے اہم ایشو اٹھا ہے وہ صوبے خیبر پختونخوا کے گورنر کی نامزدگی کے معاملے پہ اٹھا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتحادی حکومت گزشتہ 6 مہینوں سے اس منصب پر کوئی بھی بندہ لانے میں ناکام رہی ہے۔ 11 اپریل سے یہ منصب خالی چلا رہا ہے، اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر جن کا تعلق مشتاق احمد غنی صاحب، جن کا تعلق ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ اس وقت گزشتہ 6 مہینوں سے یہ منصب سنبھالے ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک مرتبہ پھر گورنر کی نامزدگی کا غلغلہ اٹھا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ منصب، یہ عہدہ عوامی نیشنل پارٹی کا حق بنتا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے شاید کوئی نامزدگی ہو جائے، لیکن پھر یہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر عوامی نیشنل پارٹی اس منصب کے حصول سے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں پارٹی کے اندر عدم اتفاق، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، بالفاظ دیگر اختلافات کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے گورنر کی نامزدگی نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے انتہائی کامیابی کے ساتھ ایک یوں سمجھے کہ اپنی ایک کوشش کے ذریعے پی ڈی ایم کی قیادت کو قائل کر لیا، اور ان کو آمادہ کر لیا کہ صوبے کا آئینی سربراہ ان کی جماعت سے ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ جمعیت علماء اسلام کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس عہدے کے اصول کے لیے، اس منصب کے اصول کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوشش ہوئی تھی، اور ظاہر مسلم لیگ نون کی بھی ایک بڑی جماعت ہونے کے ناطے یا حیثیت سے یہ خواہش ضرور تھی کہ یہ گورنرشپ کا عہدہ انہیں مل جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے مرکز میں تمام جماعتوں کی قیادت کو یہ امر باور کرا دیا کہ خیبر پختونخوا میں اگر کوئی حقیقی اپوزیشن جماعت ہے، اگر کوئی جماعت حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی ہے تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام ہے، اور جس میں صداقت بھی ہے، کیونکہ گزشتہ 4 سال کے دوران جتنے زیادہ حکومت مخالف اجتماعات جمعیت علماء اسلام نے کیے ہیں، جتنے ملین مارچز کیے ہیں، جتنی کانفرنسز کی ہیں، اور جس میں یقیناً بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے رہے ہیں، تو یہ کریڈٹ کسی اور جماعت کو نہیں جاتا۔ اپوزیشن کوئی اور جماعت اتنے تواتر کے ساتھ اتنے بڑے بڑے اجتماعات اس صوبے میں اور پشاور میں نہیں کر سکی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان کو یہ کامیابی حاصل ہو گئی، جمعیت علماء اسلام کو یہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے کہ صوبے کا نیا گورنر ان کی جماعت سے آئے گا۔ اور ناظرین، ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1947 سے لے کے تاحال اس صوبے میں جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والا کوئی گورنر نہیں آ سکا ہے۔ حالانکہ 5 سال یہاں پہ MMA کی حکومت تھی، لیکن اس وقت چونکہ مرکز میں پرویز مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو گورنر بھی انہی کی طرف سے نامزد ہو کے آتا رہا، جنہوں نے MMA کے گورنر کو کبھی بھی نامزدگی کا شرف نہیں بخشا، اور MMA نے اتنی کوشش بھی نہیں کی۔ اب جمعیت علماء اسلام پہلی مرتبہ اپنا گورنر لا رہی ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 4 نام فائنل کیے جا چکے ہیں۔ 4 ناموں کی لسٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، اور پارٹی کی صوبائی اور مرکزی قیادت نے گورنر کے نام کا اختیار یا گورنر کی نامزدگی کا اختیار مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے کر رکھا ہے۔ اب یہ ان کی مرضی ہے
تو جو ہمارے ذرائع میں بتاتے ہیں کہ 4 ناموں میں سے ایک نام کا تعلق پشاور شہر سے ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس صوبے میں جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اور پی ٹی آئی کو جو ٹف ٹائم دینے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، اس تناظر میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ منصب پشاور کے حوالے کیا جائے۔ اس کے لیے ایک دلیل یہ بھی دی جا رہی ہے کہ پشاور نے انتہائی مشکل حالات میں میئرشپ کی بڑی نشست پی ٹی آئی سے چھین کر جے یو آئی کے حوالے کر دی تھی، تو ظاہر ہے جے یو آئی اب پشاور اور اہل پشاور کا شکریہ بھی شاید ادا کرنا چاہتی ہے اس طریقے سے، اور اس لیے اب اس بات کے امکانات بڑے روشن ہوتے جا رہے ہیں کہ حاجی غلام علی جو سابق سینیٹر ہیں اور پشاور کے سابق ضلعی ناظم بھی تھے، ان کا نام فائنل ہو جائے گا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ان کا نام فائنل ہو سکتا ہے یا فائنل ہونے والا ہے۔ این موقع پہ اگر کوئی ایسی کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو گئی یا کچھ ناخوشگوار کوئی صورتحال پیدا نہ ہوئی تو اس وقت تک حاجی غلام علی صاحب کو ہم ایک غیر اعلانیہ نامزد گورنر کہہ سکتے ہیں، اور حاجی غلام علی کی نامزدگی یقینی طور پر خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتوں کے لیے اس وجہ سے زیادہ اطمینان بخش امر ہوگا کہ وہ ایک تجربہ کار سیاسی کھلاڑی بن چکے ہیں، جس کا ایک بڑا ثبوت ظاہر گورنر یہ میئرشپ کے الیکشن کے موقع پہ سامنے آ چکا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ جو جمعیت علماء اسلام کے لیے ہوگا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر اختلاف بھی سامنے آ سکتا ہے۔ حاجی غلام علی کے اگر حمایتی ہیں تو ظاہر ہے حاجی غلام علی کے مخالفین بھی پارٹی میں موجود ہیں۔ اب اس معاملے میں جماعتی صفوں میں اتفاق رائے پیدا کرنا یہ مولانا فضل الرحمن کی سیاسی بصیرت کے لیے یقیناً کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ویسے بھی جماعتی ڈسپلن کا تقاضا یہ ہوگا کہ جس نام کا اعلان ہو جائے تو باقی لوگ اسے تسلیم کر لیں گے، اور یہ بھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ حاجی غلام علی از خود اپنے ہی پارٹی کے جو ان کے مخالفین ہیں ان کو رام کر لیں گے۔ جہاں تک سابق گورنر کا تعلق ہے، ہم سابق گورنر شاہ فرمان کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا جب استعفیٰ آیا تھا تو پارٹی کے بہت سے حلقے تاحال ان پہ کافی تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دینے میں جلد بازی کی، ورنہ ابھی 6-7 مہینے تک وہ یہ وقت نکال سکتے تھے اور مرکز کو بعض امور پہ ٹف ٹائم دیا جا سکتا تھا۔ اپنے فوری استعفے کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کئی مقامات پر ہمارے سامنے نجی محافل میں بھی کہ میں کسی بھی صورت شہباز شریف کو پروٹوکول نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں نے پہلے دن سے ریزائن کر دیا، اور اب اتنے مہینے بعد اتنے عرصے بعد نئے گورنر کی نامزدگی کا مرحلہ آنے والا ہے تو پشاور سے بڑی مدت بعد ایک بڑا عہدہ سامنے آئے گا، اور یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی کہ اگر حاجی غلام علی گورنری کا حلف اٹھاتے ہیں اور وہ گورنر بنتے ہیں تو نہ صرف وہ جمعیت علماء اسلام کی تاریخ کے اس صوبے میں پہلے گورنر ہوں گے، بلکہ وہ ایک ایسے مرحلے پہ گورنر ہوں گے کہ باپ گورنر ہوگا اور بیٹا پشاور شہر کا میئر ہوگا، تو پھر ہم یہ بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ گورنر کی حیثیت سے اس شہر کے لیے مرکز سے بہت ساری منصوبے بہت سارے فنڈز لا سکتے ہیں۔ صوبائی حکومت بھی اس شہر کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے، تو اگر پھر یہ دونوں ایک پیج پہ ہوتے ہیں کم از کم پشاور کے مسائل کے لیے، تو امید رکھی جانی چاہیے کہ نئے گورنر کی نامزدگی اور برداری کے بعد یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن نئے گورنر کے آنے کے ساتھ جو ایک اور ایشو سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ اب اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے بعض اوقات یہ چیز یا یہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ گورنر راج، اب گورنر راج کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کا یہ عہدہ، یہ آئینی عہدہ انتہائی اہمیت کا حامل بن چکا ہے، کیونکہ ان دونوں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہ دونوں صوبے اس وقت بہت اہم مورچے بنے ہوئے ہیں حکومت مخالف تحریک کے لیے۔ ایسے میں اگر اس صوبے میں بھی گورنر مرکزی حکومت کی کسی جماعت کا آ جاتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی حد تک خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ ابھی آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے، ہم نے کل پرسوں دیکھنا ہے کہ نامزدگی کا معاملہ بخیر و خوب طے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ حلف اٹھاتے ہیں نئے گورنر تو وہ کس طریقے سے گورنر ہاؤس کو پاکستان تحریک انصاف کو یا صوبائی حکومت کو پریشان کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں،
یہ دیکھنے کے لیے ابھی ہمیں چند دن مزید انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد صورتحال واضح ہو سکے گی۔ یہ اب تک کی جو صورتحال سامنے آئی تھی، یہ ایک چھوٹا سا ہم نے تبصرہ کرنا ضروری سمجھا۔ اس کے بعد ہم کل بھی پرسوں بھی صورتحال کا جائزہ لے کے وقتاً فوقتاً جو بھی تازہ ترین اپڈیٹس ہوں گی وہ اپنے ناظرین کو اسی فورم سے، اسی جگہ سے پہنچاتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔